हाजरा रضی اللہ تعالی عنہا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بعد میں بنی تھی، جب اس کو خدمت کے لیے دیا تو آپ کے بطن سے سارا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، آپ نے اپنی کنیز کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بخش دیا، آپ کو پیش کر دیا، اور وہاں سے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر وہیں سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن اللہ نے ایک دن وہی فرما دی کہ ابراہیم جاؤ اپنی اس بیوی کو، اس بچے کو دور دراز چھوڑ کے آؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق وہاں جا کے وادی غیر ذی زر کے اندر جہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جہاں پہ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی سائے کی جگہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، یا اللہ میں تیرے حکم کے مطابق وہاں پہ گیا تھا، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ حضرات ذی وقار آپ وہاں سے بیوی بچے کو لائے، مکہ معظمہ جہاں پہ آج کل آباد ہے وہاں پہ چھوڑا، اس وقت یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا کنواں تھا، نہ کوئی یہاں پہ رہنے والا انسان تھا۔ آپ نے وہاں پہ اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، ابھی آپ واپس جا رہے تھے کہ بیوی پیچھے سے کہنے لگی ہمیں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن آپ نے پیچھے تک دیکھا ہی نہیں، کہیں محبت پھر نہ اجاگر ہو جائے مجھ پیٹ اولاد کی، اپنی بیوی کی، اور کہیں رب کے مطابق تقصیر نہ ہو جائے، یعنی وہ حکم صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکے۔ آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، بیوی پیچھے سے کہتی رہی، بالآخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی حضرت آپ ذرا یہ فرما دیے کیا یہاں پہ ہمیں چھوڑ کے جانا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا تو بیوی وہاں پہ مطمئن ہو گئی، کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہماری حفاظت اللہ ہی فرمائے گا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک پانی کا مٹکا گڑا تھا اور ایک کھجوروں کا توشہ دان ٹوکرا تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس چھوڑا، اپنے بیٹے کے پاس چھوڑا۔ چند دن گزرتے رہے، وہاں پہ آپ نے کھجوریں کھاتی رہیں، وہ پانی پیتی رہیں، جو دودھ تھا اپنے بچے کو پلاتے رہیں اسماعیل علیہ السلام کو۔ بالآخر سامان تھا ختم ہو گیا، اور ایک دن پھر ایسا آیا وہاں اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، پانی کی انہیں پیاس لگی ہوئی شدت کے ساتھ پیاس تھی، اور وہ ماں اپنے بچے کو پیاسا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ماں وہاں سے اٹھتی ہے اور صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں جہاں پر آج حاجی بھی جا کے چکر لگاتے ہیں، وہاں جا کے سعی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے چکر لگائے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی تھی میرا بیٹا پیچھے کیسا ہے، کبھی اس وادی کے اندر آپ چلتی تھی چکر لگاتی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے جو بھی حاجی آئے گا اللہ کی اس نیک بندی کی سنت کو زندہ کرتا رہے گا۔ اللہ نے ہر حاجی کے اوپر اس کو لازم ٹھہرا دیا کہ تم نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اور حضرات ذی وقار پھر آپ جب وہاں سے واپس آپ کو پانی نہ ملا، کیا آ کے دیکھتی ہیں آپ وہاں پہ پانی کی تلاش کے اندر صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی، وہاں پانی کی تلاش کے لیے چکر لگا رہی تھی، پیچھے اللہ کی رحمت انہیں تلاش کر رہی تھی۔ جب آپ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں، جہاں اسماعیل آپ کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، آپ کے قدموں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، پانی وہاں سے نکل رہا ہے۔ حضرات ذی وقار آپ نے مٹی کے ساتھ پانی کو بند کیا آگے سے تاکہ پانی زیادہ پھیل نہ جائے، اور وہی چشمہ آج تک چل رہا ہے، آج تک اس چشمے سے لوگ پانی پی رہے ہیں، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ وہ زمزم کا چشمہ آج بھی جاری ہے، وہ پانی زیادہ تھا، آپ کی امی جان نے کہا زمزم ذرا رک رک کے آ، ذرا ٹھہر ٹھہر کے آ۔ حضرات ذی وقار وہاں سے چشمہ زمزم وہاں پہ نمودار ہوا، وجود میں آیا، پھر وہاں سے لوگ پانی پیتے رہے، یہ دن گزرتے رہے۔ بالآخر وہاں پہ جب چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ میں وادی غیر ذی زر کے اندر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ یہاں پہ نماز قائم کریں، اور ساتھ کا فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ میں نے آب و گیا جگہ کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، لوگ اس جگہ کی طرف آئیں، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ جو لوگ یہاں پہ آئیں انہیں پھر تو وہاں پہ پھل
پھل عطا فرمائے، اور آپ کی دعا کا یہ اثر تھا، ہمیں جو پھل ملتا ہے وہ پھل موسم کے اندر ملتا ہے۔ اگر وہاں پہ مالٹے کا موسم ہو تو ملے گا، تربوز کا موسم ہو تو ملے گا، خربوزے کا موسم ہو تو ملے گا، آم کا موسم ہو تو ملے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دیکھو، وہاں کے آپ کی قبولیت کو دیکھو کہ آپ نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، وہاں سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک مکہ کے اندر آپ کی دعا کا یہ اثر ہے۔ ہر بندے کو چاہے موسم ہو یا موسم نہ ہو، ہر پھل وہاں پہ ملتا رہے گا۔ ہمارے جو دوست وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، یہاں پہ پھل کا موسم نہیں ہوتا، لیکن مکہ کی گلیوں کے اندر ہر پھل موجود ہوتا ہے۔ یہ جو پھل موجود ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، یہ اس دعا کی وجہ سے ہے کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور حضرات عزیز وقار، آپ وہیں پہ آباد تھے، بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ نے کہا تھا یا اللہ لوگوں کا رخ اس کی طرف پھیر دے، اور بنو جرہم کا قبیلہ ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ شام کی طرف جا رہا تھا تجارت کے لیے، لیکن کچھ آدمیوں نے دیکھا کہ ایک طرف انہیں پرندے نظر آئے، اور پرندے وہ تھے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب وہ جو قافلے کے کچھ بندوں نے چشمے کی طرف آئے، دیکھا یہاں پہ کیا ہے، پرندے کیوں ہیں، انہیں پانی نظر آیا۔ وہاں پہ آپ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آئیں، اسماعیل علیہ السلام نظر آئے، وہ گئے اپنے قافلے کو بلا کے لائے اور وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ آپ نے کہا تم یہاں ٹھہر تو سکتے ہو، یہاں پہ رک تو سکتے ہو، لیکن پانی کے اوپر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں سے پھر آبادی مکہ کے اندر شروع ہوئی، وہاں سے یہ جگہ آباد ہونا شروع ہوئی، وہاں سے یہ سارا پھیلتا رہا۔ اور ادھر سے ابراہیم علیہ السلام ہفتے بعد یہاں پہ تشریف لاتے تھے، سواری کے اوپر آتے، اپنی بیوی کی اپنے بچے کی خبر لے کے جاتے تھے۔ حضرات